گھر میں ایک بندہ ذمہ داری اٹھاتا ہے اور باقی لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں تو ایسا ہونا چاہیے، لیکن عام طور پر تھوڑا مشکل سمجھا جاتا ہے۔ ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے کہ جسے ذرا مشکل سمجھا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بانو قدسیہ کا ایک فقرہ اس کی ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ جو بہترین انسان ہے وہ ہوتا ہے کہ جس سے بات کرتے ہوئے گھبراہٹ نہ ہو۔ یہ بانو قدسیہ بہت بڑی رائٹر تھیں، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جس سے بات کرتے ہوئے گھبراہٹ نہ ہو۔ آپ بہت امپورٹنٹ ہیں، آپ اپنی زندگی کو میزریبل نہ بنائیں۔ کو ڈیپینڈنس ایک مزری ہے، کو ڈیپینڈنس ایک بہت تکلیف دہ زندگی ہے، اور یہ جو لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے یہ ہوتا بڑا مضبوط ہے، پیتھولوجیکل بانڈنگ ہے۔ جیسے جہاں سے ہڈی ٹوٹ کے جڑتی ہے تو وہ جگہ بڑی مضبوط ہو جاتی ہے، دوبارہ ہڈی وہاں سے نہیں ٹوٹتی، دوسری جگہ سے ٹوٹتی ہے۔ اسی طرح جو کو ڈیپینڈنس ہے یہ ایک مضبوط اور بدمزہ رشتے کی نشاندہی کرتی ہے، اور جو میاں بیوی کو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ 50 سال ایک دوسرے کے ساتھ گزار دیتے ہیں دھمکیاں دیتے ہوئے کہ میں نہیں رہنا تیرے نال، رہندے پھر وہ تیرے نال ہی نہیں۔ لیکن جو لوگ کو ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے اور اچانک آپ سنتے ہیں کہ ان کے درمیان سیپریشن ہو گئی ہے تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ ایسی کوئی رولاتے انہوں نے پایا کوئی نہیں تھے، اچانک کیوں علیحدہ ہو گئے۔ لیکن زیادہ تر کو ڈیپینڈنس دیکھنے میں ملتی ہے، اور یہ ایک انہیلدی ریلیشن شپ ہے، اور یہ بھی اپنی قسم میں ایک ایڈکشن ہے۔ ایڈکشن بھی ایکچولی ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے۔ لوگ اپنے کاروبار پہ بھی کو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور وہ اس سے دور نہیں جا سکتے، وہ اس کے ساتھ چپکے رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ دور جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اسی طرح لوگ اپنے پیشنٹس کو بھی نظروں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتے، اور جتنا پیشنٹ سیریس ہوتا ہے یا جتنا پیشنٹ زیادہ علاج ڈیزرو کرتا ہے اتنا ہی گھر والے اس کو علاج میں ڈالنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ایک عادت پڑی ہوتی ہے کہ ہر رات کو اس کی نبض چیک کرنی ہوتی ہے۔ ہر رات کو سارے گھر والے ڈاکٹر بنے ہوتے ہیں، اسٹیتھوسکوپ نہیں رکھا ہوتا انہوں نے، لیکن ڈاکٹر نہیں تو حکیم بنے ہوتے ہیں، کیونکہ حکیم نبض دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ کیا حالات ہیں۔ اور یہ سہولت ان کو میسر نہیں ہوتی جب ان کا پیشنٹ ری ہیب میں ہوتا ہے، ریلیٹیولی سیف جگہ پہ ہوتا ہے، علاج گاہ میں ہوتا ہے۔ لیکن جو ان کی اپنی ذاتی ایک تسلی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ رات اپنے لیے اٹھے واش روم جانا تھا، لیکن جا کے تو پیشنٹ کو ایک نظر ضرور دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ٹھیک طرح سے لیٹا ہوا ہے کہ نہیں، اور سانس ٹھیک لے رہا ہے کہ نہیں، تو وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، اور اپنے سے دور کرتے ہوئے انہیں لگتا ہے کہ جو میں قریب ہوں اس سے اس کی بچت ہے، اگر میں نہ ہوں تو اے نہیں بچتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جو اپنے دفتر سے جب نکلتا ہے گاڑی پہ تو اس کا ایک دوست پیچھے گاڑی لگا لیتا ہے، اور اس وقت تک گاڑی پیچھے لگا کے رکھتا ہے جب کہ اگلی گاڑی والا دوست اپنے گھر نہیں پہنچ جاتا، جو کہ الکوہلک بندہ ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ اگر کوئی الکوہلک گاڑی چلا رہا ہو تو اس سے پیچھے جو گاڑی چلا رہا ہے بندہ، وہ آگے چلانے والے کو کیسے تحفظ دے سکتا ہے؟ کوئی کسی طرح وہ تحفظ دے سکتا ہے؟ وہ تو پیچھے ہے، اور جو بندہ جو گاڑی نشے کے اندر چلا رہا ہے اور جس کو خطرہ ہے وہ آگے ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں انسان کو یہ وہم بھی تو ہوتا ہے نا کہ میری وجہ سے ہی سارے معاملات چل رہے ہیں، انسان کو بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے۔ سو کو ڈیپینڈنس کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا۔ ایک ایڈکٹ اسی طرح بیمار ہوتا ہے جیسے ایک ڈائبیٹک بیمار ہوتا ہے یا ایک دل کا مریض بیمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت چانسز ہیں کہ ایک ایڈکٹ کو کوئی نفسیاتی بیماری بھی ہو، اور وہ نفسیاتی بیماری بائی پولر ڈس آرڈر ہو سکتی ہے، موسٹلی ڈپریشن ہو سکتی ہے، انگزائٹی ہو سکتی ہے، اور obsession ہو سکتی ہے، بلکہ او سی ڈی تو بہت کامن ہے۔ ایون او سی ڈی کو بیماری ہی نہیں سمجھا جاتا، لوگ او سی ڈی کے ساتھ گزارا کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ لوگ دن میں 100 دفعہ ہاتھ دھوتے ہیں، پھر بھی انہیں شک رہتا کہ ان کے ہاتھ گندے ہیں، اور وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے۔
شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔